So how do we determine the goodness of our own character? Ask parents or spouse. शादीशुदा लोग अपने स्पाउस से पूछें. स्पाउस बेस्ट इंडिकेटर होता है. बहुत से लोगों का सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा होता है. आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत से घरों में हस्बैंड वाइफ डिस्पैरिटी होती है, स्पेशली जहां डोमेस्टिक अब्यूज होता है. और जो वाइफ्स होती हैं, जब वो किसी को बताना चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, मारता भी है या ड्रग्स लेता है या बहुत एटीट्यूड है उसका, तो बाहर सोशली बहुत अच्छा होता है और उसने ऐसी मास्किंग की होती है सोशली कि कोई और मान नहीं सकता. लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है. इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन दे हैव नो रिलेशनशिप, जीरो रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स के साथ. तो गवाही किससे लेनी है? खुद पूछ लें कि इफ राइट नाउ माय पेरेंट वॉक्स इन और उससे मेरा नाम लेके पूछा जाए तो वो क्या गवाही देंगे, मेरे किस बिहेवियर के बारे में वो क्या कहेंगे. तो यहां से आपको पता चलेगा हाउ मच आई नीड टू वर्क ऑन माई अखलाक. इसी तरह योर पेशेंट्स, अभी भी आप लोग जो क्लिनिकल साइड पे काम करते हैं, आपके पेशेंट से पूछा जाए आपका नाम लेके कि जी ये डॉक्टर कैसा है. अब इस आपके सामने तो हर कोई कहेगा जी अच्छा है, क्योंकि उसे पता है आपने उसको चेकअप करना है. लेकिन व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू इन देयर हार्ट? देयर अटेंडेंट्स, योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स. जितना इंसान हमारे क्लोज होता है वो हमारी गवाही देता है. हम खुद नहीं दे सकते. अपने बारे में तो हम बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं, हम तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हाउ दे परसीव अस, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट वी स्ट्राइव फॉर यूजुअली इज द आउटर ब्यूटी, द आउटलुक, द डिग्रीज, द मनी एंड स्टेटस. एंड व्हाट इज द रियल ब्यूटी इज आवर आदत, आवर हैबिट्स, our akhlaq, our attitude, our dealing with people. This is something which makes you beautiful. जो लैंग्वेज होती है ना, एक तो वो लैंग्वेज है जो हम लोगों से बोलते हैं, एक वो लैंग्वेज है जिसमें हम अपने आप से बातें करते हैं. 24/7 there is a self talk, we are talking to ourselves. So that makes our personality. यानी अगर आपकी लैंग्वेज में, अंदर की लैंग्वेज, सोच की लैंग्वेज, बोलने की लैंग्वेज में गाली गलोच है, बदतमीजी है, नेगेटिविटी है, योर पर्सनैलिटी विल बिकम लाइक दैट. लेकिन अगर आपकी अंदर की सोच पॉजिटिव है, हेल्दी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली है, लोगों को गुमान देते हैं, स्पेस देते हैं, आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वो होनी शुरू हो जाएगी. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग अ चैलेंज, वी ऑल हैव चैलेंजेस इन आवर पर्सनैलिटीज. So rather than forcing something on yourself कि मुझे ऐसे behave करना है, start working on your language. आप पेशेंट्स के साथ तमीज से बात करें, सलाम करें, कुलीग्स के साथ उनको स्पेस दें. अगर वो आपको हेल्प करते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया था, मैंने ये कर दिया, मुंह बनाने के बजाय थैंक यू बोल दें और एक्चुअली फील दैट ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू सो मच, मैं मिस कर गया, मैं मिस कर गई, या आपने मुझे ठीक करके दे दिया, आपने मुझे गाइड कर दिया, थैंक यू सो मच, यू टुक केयर ऑफ माई पेशेंट. रादर देन सेइंग हाँ तो क्या हुआ, मैंने भी तो कल इसके सारे पेशेंट देखे थे, एहसान चढ़ाते हैं मुझ पे. तो लैंग्वेज जब हम ठीक करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो एक कैरेक्टर है, पर्सनैलिटी है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है. और आजकल आप देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला है. व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर दिस गुड कैरेक्टर? वन ऑफ देम इज when you're thinking about your akhirah. There is nothing which will help you manage your akhlaq unless you're thinking about your akhirah. कि मुझे इसका सवाब आखिरत में मिलेगा, कुछ भी हो जाए. तो ये जो स्पिरिट होता है ना, जो आखिरत के बारे में सोचना, पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, आई विल गेट द मनी, फी देनी है, लेकिन जो मैं इसकी ट्रीटमेंट करूंगा, जो मैं अपने कुलीग के साथ बिहेवियर रखूंगा, जो मैं अपने काम करूंगा, वो मुझे आखिरत का रिवॉर्ड देंगे. हम क्योंकि आखिरा ओरिएंटेड नहीं होते ना, सोचते नहीं आखिरत के बारे में, तो हमें दुनिया ही सिर्फ याद आती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू, विच इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर गुड कैरेक्टर, इज तकवा. नोबडी इज वॉचिंग मी, अल्लाह इज वॉचिंग मी. किसी को नहीं पता चलना मैंने क्या बिहेवियर दिया, लेकिन अल्लाह को पता चल जाना, अल्लाह के पास रजिस्टर हो जाना है. लव ऑफ अल्लाह. इफ यू हैव दैट स्पेशल बॉन्ड विद अल्लाह, आपको उसकी मखलूक से भी प्यार होगा, आप उसकी मखलूक के लिए भी कंसर्न्ड होंगे. इसी तरह से डिजायर टू गेट जन्ना, थ्रू माई प्रोफेशन. मुझे तो अल्लाह ताला ने प्रोफेशन ही ऐसा दे दिया है कि आई एम कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद दोज पीपल. जब वो कोई उसका क्योर होगा तो दे विल हैव
tears in their eyes. وہ مجھے دعائیں کتنی دیں گے, کس طرح مجھ سے بات کریں گے. تو لوگوں کو ایک تھوڑی سی تسلی ملتی ہے کہ we are going through this very terrible time. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ہمیں اچھی طریقے سے دیکھیں گے, اچھے طریقے سے ہمیں مینج کریں گے. یہ جو کانسیپٹس ہوتا ہے نا, یہ جو ڈرائیونگ فورسز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو گڈ کیریکٹر از ناٹ اے ٹیمپرری گین, اٹ از ریزلٹ آف کنٹینیوس اینڈ ریپیٹڈ ایفرٹس. مور وی ٹرائی, مور وی بیکم بیٹر. اٹس ناٹ اے ون ٹائم ایونٹ, اٹس اے پروسیس. اسی لیے میں آپ کو انسسٹ کروں گی کہ ابھی سے جب آپ اسٹوڈنٹس ہیں اپنے گھروں میں پریکٹس کریں, اپنے کولیگس کے ساتھ پریکٹس کریں, اپنے سینئرس کے ساتھ, جونیئرس کے ساتھ, اینڈ ود دا پیشنٹس, کیونکہ ابھی آپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہے پیشنٹس کی. سو یو کین پالش دس اسکل. سو اخلاق از کیپنگ کانسٹنٹ چیک آن ون سیلف ٹل دا ہیبٹ فارمیشن ٹیکس پلیس. ایک لاجیکل لیول سے بھی اگر ہم دیکھیں, ایک سوکھا درخت ہے وہ کسی کو اپیل نہیں کرتا, لیکن ایک گرین درخت ہے وہ ہر ایک کو اپیل کرتا ہے, اس کی خوبصورتی, اس کا سایہ. سو لیٹ us not become like a barren tree or a barren land. پروڈکٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھے کہ انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہو, ہمارے ڈپارٹمنٹ کو, ہمارے پروفیشن کو, ہمارے گھر والوں کو. ہمیں اینڈ آف دا ڈے یو فیل یو ہیو ڈن یور سیلف جسٹس. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آرٹیفیشل پھول جو ہوتے ہیں, پلاسٹک پھول, دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, کوئی خوشبو نہیں دیتے. ڈونٹ بی آرٹیفیشل ان یور لائف. وہ پھول بنے جو پوری فضا کو مہکا دے. اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, بیماریاں ہی لے کر آتا ہے. تو جو لوگ اپنے اوپر ورک نہیں کرتے, اپنے آپ کو گروم نہیں کرتے, دے آر لائک اسٹیگننٹ واٹر. بلکہ آپ کو کیا بننا ہے, وہ فلوئنگ واٹر بننا ہے, وہ پانی بننا ہے جو بہہ رہا ہے, اپنا راستہ نکال رہا ہے, اپنے آپ کو بہت ایڈوانس لیول پہ لے کے جا رہا ہے, بٹ ود اسکلز, ود اخلاق. اس چیز کو آپ کسی صورت میں بھی مس نہیں کریں گے. سو وٹ از دا کرائٹیرین فار دیز گڈ مینرز؟ فرسٹ آف آل, نیت شوڈ بی پیور. آئی ایم ڈوئنگ اٹ سوللی فار اللہ سیک. میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کر رہا. جیسے بچپن سے ہم کرتے ہیں نا, امی ابو سے کب ہم بات کرتے ہیں, جب پیسے چاہیے, پرمیشن چاہیے, گاڑی چاہیے. اس دن امی ابو کا حال بھی پوچھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے دل میں, وہ بیچارے آپ کو بتاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں چلو اب بچہ ہی ہے نا اپنا, دے دیتے ہیں. سمجھ آ جاتی ہے کہ یو نو وین دا کڈ از ٹاکنگ ٹو یو تو کچھ چاہیے اس کو. تو اخلاق. دین آل ڈیڈس اکارڈنگ ٹو سننا. سننا کا طریقہ اختیار کریں. واٹ از اے سننا وے؟ سلام کرنا ہے, مسکرا کے دیکھنا ہے, پوری باڈی کو ٹرن کر کے اپنے پیشنٹ کی یا کسی کی بات سننی ہے, آنےسٹ ہونا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور ان کو صحیح باتوں پہ ایڈوائز بھی کرنا ہے. سو وی کین ناٹ بی بیسٹ ایٹ اخلاق انلیس وی چوز فار ادرس واٹ وی لائک فار آور سیلوز. جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ کا اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتائے گا کہ آپ کے مینرز کیسے ہونے چاہیے. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. کوئی درد کے ساتھ آئے اور آپ اسے کہ پڑے رہو وہاں پہ, ابھی نہیں میں دیکھ سکتا, تو وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے. سو دا بیسٹ رول ماڈل, جس طرح ہم نے بات کی, ہم نے ویسا ہی بننا ہے. پہلے سورہ الحزاب ورس نمبر 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There has certainly been for you in the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم an excellent pattern for anyone. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو. تو یہ بھی دو پیرامیٹرز ہیں جس پہ ہم بات کر چکے ہوئے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, indeed I have been sent to complete the best of character. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the most complete of believers in iman faith are those who are best in character. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں نا, اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کو بھی پریکٹس کریں, دین از اے پرائرٹی فار اس, پھر ہم کہتے ہیں کہ وے ٹو ڈرا دا لائن, یعنی میری پروفیشنل لائف اتنی ڈیمانڈنگ ہے کہ میں دین کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی. ہماری تو زندگی بہت آسان ہے, بیکاز وی کانسٹنٹلی ڈیلنگ ود ہیومن بینگس, کانسٹنٹ ہمارے پاس انفلکس ہے. تو وہاں پر اگر ہم بیسٹ مینرز, سننا مینرز دے دیتے ہیں, تو وہ آپ کی عبادت ہے. آپ کے لیے تو ہر وقت کا دعویٰ ہے, اور پیشنٹس بات بھی بہت جلدی سن لیتے ہیں. آپ ان کو کھانے کے بارے میں بتائیں, نماز کے بارے میں بتائیں, دعاؤں کے بارے میں بھی بتائیں,
ریلیشن شپس کے بارے میں بھی وہ پوچھتے رہتے ہیں. Abu Darda radhiyallahu anhu narrated, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam say, nothing will be placed in the balance heavier than good conduct, and a person with good conduct will attain the rank of one who fasts and prays. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہم پھر نماز نہ پڑھیں اور روزے نہ رکھیں, وہ تو کمپلسری فاؤنڈیشن ہے نا, لیکن کمپیرزن کے طور پہ بتایا گیا ہے how important is having good manners. اسی طرح سے Prophet sallallahu alaihi wasallam said, two characters are not found together in a hypocrite, good manners and understanding of the religion. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, fear Allah wherever you are. Ittaqullah haysuma kunta. Have fear of Allah wherever you are. Follow up a bad deed with a good deed. ہو گیا نا, کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے, مجھے بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. میں سوچتی ہوں why am I so irritable today? The patient did not actually say anything. Why was I talking in such an irritated tone? So then I recite astaghfar. I feel bad about it. And then I make myself a promise that Allah Ta'ala, please help me. I don't want to be at a bad behavior towards any of my patient or even colleagues or even juniors. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ نرسنگ سٹاف ہوتا ہے, وہ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی بھی ٹریننگ نہیں ہوتی, وہ بھی کئی دفعہ کچھ کر دیتے ہیں, بیہیویئر دیتے ہیں. So follow up a bad deed with a good deed and it will blot it out. And deal with people in good manner. پورا سولوشن ہمیں دے دیا گیا. سو وٹ آر دا مائل اسٹونس فار اخلاق؟ لیٹ اس ٹرائی ٹو سی کیا کچھ کرنا ہے. ہاؤ ٹو گیٹ ایگزمپلری اخلاق. انٹینشن پہ میں نے بات کی, ڈیڈز اکارڈنگ ٹو سننا پہ بات کی, ایمپتھی, کانسٹنٹ ایفرٹ یو ہیو ٹو پٹ ان اینڈ کیپ ریفلیکٹنگ آن یور ایکشنز. اینڈ دا کنکلوژن از once we are true to Allah subhanahu wa ta'ala, then it is easy to be true to people. Once we are true to our own selves, we are able to look inward, identify our faults, accept them, think of ways how we can eradicate them. We will be talking about individual topics and the challenges کہ ان کو کیسے address کرنا ہے. What you have to do is, when we are trying to be true to people, then we want to be the best version of our own selves. And remember, Jannah is for the beautiful people. And beauty lies in the character. So once we work on our character, that's when we attain this beauty. So for this week, the important thought that I want you to have is, actually check out your relationships in all the places. اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنے پیشنٹس کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ. کتنے لوگوں کو روڈ ریج ہوتا ہے, جگہ جگہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی لسٹ بنائیں اپنے لیے کہ what are the things which are missing out, which I need to be working on. میں کیونکہ یوتھ کے ساتھ بہت ڈیل کرتی ہوں, پیرنٹس کے ساتھ بھی کرتی ہوں. I try my level best کہ میں آپ کو وہ ٹپیکل طریقے سے نہ پڑھاؤں. I usually try کہ جو آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں جو میرے نوٹس میں اوور آل ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ in this class you will get lot of solutions, کیونکہ ہم سب کے پرابلمس ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے پرابلم سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.